قرآن مجید نے ایک بات کہی ہے، نقطے کی بات ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے۔ کیوں؟ پہلے آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب عورت اور مرد ہم بستری کرتے ہیں تو ایک آب منی کا قطرہ نکلتا ہے، وہ عورت کے رحم میں 9 مہینے ٹکتا ہے اور پھر وہاں سے ایسا بچہ برآمد ہوتا ہے۔ یہ سمجھ میں کیوں آ جاتا ہے؟ ایک آب منی کے قطرے سے آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر، یہ سب کچھ کہاں سے آ گئے؟ ایک قطرے سے پورا انسان بن گیا۔ سمجھنے والوں کے لیے ہے نا؟ تو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ صرف انگریڈینٹس نہیں ہیں چھوٹے یا بڑے، یہ ہے طاقت کا استعمال، طاقت۔ اب یہ دیکھیں بادل جو اوپر آسمان پر فلوٹ کرتے ہیں، یہ بادل ایسے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو ایک اتنے بڑے برتن میں بہت سارے بادل آپ جمع کر سکتے ہیں۔ ان کا حجم، والیوم بڑا ہوتا ہے، ان کا ماس نہیں ہوتا۔ قرآن مجید نے ایک بات کہی ہے، نقطے کی بات ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے۔ کیوں؟ اللہ ان میں سے روح جمادی نکال لے گا تو یہ پھس ہو جائیں گے۔ تو سارا کام اس روح جمادی کا ہوا، وہ نکال لی پہاڑوں میں سے تو پہاڑ زیرو ہو گئے۔ آپ کے مطابق اتنے بڑے بڑے پہاڑ، اتنے بڑے بڑے سمندر، یہ 7 فٹ کے وجود سے کہاں آ گئے؟ لیکن وہ ماس نہیں ہے، اس کے پیچھے جو فورس ہے، سارا کمال اس کا ہے، وہ فورس اللہ کی طرف سے آئی ہے، جمادی روح۔ قرآن مجید میں تو یہ لکھا ہے نا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں روئی کے گالوں کی۔ ابھی دیکھیں آپ، انسان اچھلتا ہے، کودتا ہے، بولتا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، اور اس کو موت آ جائے، روح نکل جائے تو وہ جسم پڑا ہوا ہے بیکار۔ اتنا بڑا جسم پڑا ہوا ہے، آپ کہیں گے ایک چھوٹی سی چیونٹی چل رہی ہے، اتنا بڑا جسم نہیں چل پا رہا، تو یہ جسم کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس جسم کو چلانے والا، اس ماس کو چلانے والا، ایمپاور کرنے والا ایک سورس ہے، ایک طاقت ہے، ایک پاور ہے، وہ پاور روح ہے، اور وہ پاور اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اور اللہ نے اس کی مثال بھی دی ہے قرآن شریف میں، انسان کی بڑی تعریف کی اللہ نے قرآن میں، فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک گندے قطرے سے پیدا کیا ہے۔ کیا تعریف! کیونکہ وہ جو خاص لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ انسان کوئی جسم کا نام نہیں ہے، انسان اس روح کا نام ہے۔ کیا اس کو بھی گندے قطرے سے پیدا کیا ہے؟ تو یہ بات انسان کے لیے ادھوری ہے۔ یہ بات کس کے لیے کہی ہے؟ یہ بات اس انسان کے لیے کہی ہے کہ جس میں سوائے گندے قطرے سے بنے ہوئے جسم کے کوئی روح منور نہیں، اس کی تعریف ہے۔ اور جس کے جسم میں روح منور ہو گئی، اس کے جثے باہر نکل گئے، اس کے لیے یہ آیت نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے ہے کہ جس کی کل متاع، کل کائنات اس جسم پر محیط ہے، گندے قطرے سے بنے ہوئے جسم پر اس کی پوری کائنات کا نظام ہے، وہی سب کچھ ہے۔ اس کی روحیں یا تو ضائع ہو گئیں یا پھر خفتہ حالت میں ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے ہی فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے چوپایوں سے بھی بدتر ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔